السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اردو فرسٹ ایئر کی یہ آپ کی چوتھی غزل ہے۔ کل آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی 7 غزلیں ہیں جو کہ 5 شاعروں نے لکھی ہیں، اور یہ چوتھی غزل شیخ غلام حمدانی مصحفی نے لکھی ہے، جس کا پہلا شعر ہے ناگاہ چمن میں جب وہ گلندام آ گیا۔ اس غزل کے کچھ 6 اشعار ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس کے قافیے اور ردیف دیکھ لیتے ہیں۔ قافیے کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والے کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جیسے اندام، پیغام، جام، بام، دام، کام، شام۔ اور ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے کے ہیں، یہ بالکل آخر میں بیٹھا ہوتا ہے، جیسے آگے 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 آگے۔ یہ سارے کے سارے ایک ہی لفظ ہوتے ہیں جو کہ بار بار آ رہے ہوتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ناگاہ چمن میں جب وہ گلندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ ناگاہ، جس طرح آپ نے سنا ہوگا ناگہانی موت ہو گئی اس کی، یعنی اچانک، یکا یک، جس کی توقع نہ ہو۔ گلندام، گل کی طرح، پھول کی طرح نازک، یہاں یہ اس سے محبوب مراد لے رہے ہیں۔ شکست رنگ، یعنی رنگ کو شکست دینا، ٹھیک ہے، رنگ اڑ جانا اس کا۔ جب محبوب باغ میں اچانک آ گیا تو اس کے سامنے پھول کی رنگت بھی ماندھ پڑ گئی، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس شعر میں شاعر مبالغے کے انداز میں محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ مبالغہ مطلب بڑھا چڑھا کر۔ گل اندام سے مراد محبوب ہے، جس کی آمد سے باغ کے پھولوں کا رنگ پھیکا دکھائی دیتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ پھول حسن کی علامت ہے، لیکن اس کے باوجود جب میرا محبوب باغ میں آتا ہے تو پھول اپنی تمام تر رنگینی اور حسن کھو دیتے ہیں، اور ان کی دلکشی ماند پڑ جاتی ہے۔ گویا شاعر کی نگاہ میں اس کا محبوب باغ کے تمام پھولوں سے بڑھ کر ہے، اس کا حسن بے مثال ہے، اس کی دلکشی کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے۔ یہ بالکل روایتی شاعری ہے کہ جس میں محبوب کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوسرا شعر، اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ مست پرخمار، نشے میں چور، خماری سے خمار کا لفظ نکلا ہے۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، کف ہتھیلی، جام شراب سے بھرا ہوا پیالہ۔ لفظی اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے، جب محبوب پرخمار آنکھیں لیے صبح بیدار ہوتا ہے تو سورج اس کو جام شراب پیش کرتا ہے۔ یعنی صبح پرخمار آنکھیں لیے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب بھی کبھی انسان کوئی صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کی خماری ہوتی ہے، آنکھیں، چہرہ مختلف سا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جس میں اگر ایک شخص پہلے ہی خوبصورت ہے تو وہ مزید خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر مبالغے کے انداز میں محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ یہاں شاعر نے حسن تعلیل سے کام لیا ہے۔ حسن تعلیل کیا ہے کہ شاعر نے شفق کے رنگ، یعنی جو سورج کی کرنوں کے جو رنگ ہوتے ہیں، اس کو سرخ جام سے، سرخ شراب سے تعبیر کیا ہے، جسے سورج محبوب کے حضور پیش کرتا ہے۔ یعنی سورج خود جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے کے جام شراب محبوب کو پیش کر رہا ہے۔ یہ حسن تعلیل ہے، یعنی ایک چیز کو وہ کوالٹی دینا جو اس کے اندر نہیں ہوتی۔ یعنی سورج کے اندر تو یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں کے اندر چیز کو لے کر پیش کر سکے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میرا محبوب صبح بیدار ہوتا ہے اور اس کے چہرے اور آنکھوں میں خماری کو دیکھ کر سورج بھی ان کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، وہ محبوب کے حسن اور دلکشی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ایک خادم کی طرح اسے شراب پیش کرتا ہے۔ گویا سورج خود ہاتھوں میں شراب کا جام لے کر محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس شعر کو سمجھیں تو دیکھیں کہ آلریڈی محبوب بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے اور پرخمار ہے، اور ایسے میں مزید خماری بڑھانے کے لیے اس کو شراب کا مزید جام پیش کر دیا جائے۔ تیسرا شعر ہے کہ افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح، اور آفتاب عمر لب بام آ گیا۔ آفتاب عمر، زندگی کا سورج، اس سے مراد ہے کہ زندگی، خواب صبح، جوانی کی طرف اشارہ ہے، لب بام، کنارے پر، ڈوبنے کے قریب۔ افسوس ہے کہ ہم غفلت میں پڑے رہے جبکہ زندگی کا سورج ڈوبنے کے قریب آ چکا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے یہ نکتہ نہایت عمدگی سے اجاگر کیا ہے کہ انسان خواب غفلت کا شکار ہو کر اپنی تمام زندگی بیکاری میں گزار دیتا ہے۔ مست خواب صبح رہنا دراصل جوانی کی لذتوں اور عیش میں گم رہنا ہے، اور زندگی کو آفتاب سے تشبیہ دی ہے جو اب لب بام یعنی ڈوبنے کے قریب ہے۔
گویا وہ جوانی کی لذتوں اور دنیا کی آسائشوں میں ایسا مست رہتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ اپنا انجام بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ موت اسے آ دبوچتی ہے۔ یوں آدمی اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو سوائے پچھتانے کے اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا۔ یہ بھی ایک نصیحت آموز شعر ہے۔ اگلا شعر ہے جائے رحم حال پہ یاں اس اسیر کے، جو گرتے ہی ہوا سے تہے دام آ گیا۔ مشکل الفاظ اس کے، جائے رحم، رحم کی جگہ یعنی قابل رحم جگہ۔ یاں میں پہلے بھی پچھلی غزلوں میں بتا چکا ہوں، یاں وہاں کا مطلب ہوتا ہے یہاں وہاں۔ اسیر معنی ہے قیدی کے۔ آج کل یہ جملہ اردو میں کم بولا جا رہا ہوتا ہے لفظ اسیر، لیکن اگر آپ یاد رکھیں دوسری جو جنگ آزادی ہوئی تھی مسلمانوں کی، اس میں علماء کو قید کر کے کہاں لے گئے تھے؟ مالٹا کے جزیرے پہ۔ اسی لیے ان کو بعد میں نام دیا گیا اسیران مالٹا، یعنی مالٹا کے قیدی۔ اسیر یعنی قیدی۔ تہ دام، تہ کہتے ہیں جس طرح تہ بتہ یعنی اوپر نیچے، لیئرز نیچے۔ دام کہتے ہیں جال کو، یعنی تہ دام جال کے نیچے۔ یہاں اس قیدی کے حال پر رحم ہی کھایا جا سکتا ہے جو ہوا سے گرتے ہی گرفتار ہو جائے۔ یعنی ایک پرندہ سمجھ لیں کہ جیسے گرا ہے ہوا سے، اس کو فوری طور پہ کوئی بندہ پکڑ لے، قید کر لے۔ اس شعر میں شاعر اس اسیر، قیدی یا پرندے کو قابل رحم قرار دیتے ہیں جو ہوا سے گرتے ہی قید کر لیا جائے، یا قید سے آزاد ہوتے ہی دوبارہ قید کر لیا جائے، یعنی ایک مصیبت سے نکلتے ہی دوسری مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم میں دراصل بدقسمتی کا موضوع بھی شامل ہے، یعنی جب قسمت مہربان نہ ہو تو پرندہ پہلے تو اڑنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، پھر جب وہ ہوا سے زمین پہ گرتا ہے تو کوئی صیاد اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیتا ہے۔ اسی کے لیے ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ شاعر اس شعر میں شاید اپنی مشکل زندگی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پے در پے ہجرت کرنا پڑی۔ پہلے وہ امروہہ میں رہے، پھر دلی گئے اور پھر لکھنؤ گئے، پر ان کی زندگی میں پے در پے مصیبتیں ہی رہیں، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مصیبت ختم ہوتی تھی تو دوسری منہ کھولے بیٹھی ہوتی تھی۔ سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، دو دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ بالکل آسان شعر ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ ہے ہی نہیں، عام اردو کے الفاظ ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کے کام آ جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر انسان کو دوسروں کے کام آنے کی نصیحت کر رہا ہے، یعنی یہ بھی نصیحت آموز شعر ہے۔ دراصل انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر انسان ایک دوسرے سے کٹ کر رہے ہیں تو نفسا نفسی اور خود غرضی کا عالم پیدا ہوگا، جس میں انسان تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے کام آنا اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں اور دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے۔ یہی اشرف المخلوقات ہونے سے مطابقت بھی رکھتا ہے کہ اچھائی کی دعوت ہم نے دیتے رہنا ہے۔ آخری شعر جو کہ مقطع ہوتا ہے، دیکھیں کیا حسن اتفاق ہے کہ اس کے شروع میں یہ لفظ قطع آ گیا ہے جو مقطع سے ملتا جلتا ہے۔ قرقطع کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی۔ یاد رکھیں مقطع کے اندر شاعر کا تخلص بھی آتا ہے، اور جس کی نشانی ہوتی ہے اس پہ یہ نشان لگا ہوتا ہے۔ قرقطع کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ گر، یہ جو گر لکھا ہے اس کا مطلب ہے اگر۔ قطع جس طرح قطع تعلق کرنا، تعلقات توڑ کر کے چلا جانا، تعلقات توڑ کر کے قطع تعلقی۔ کوچے گلی، کوچے کوچے جاؤں گا میں، ٹھیک ہے، اور یہ اکثر نعتوں میں بھی لفظ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نبی کے کوچے میں، اپنے نبی کی گلیوں میں۔ مصحفی، صبح شام تیرے کوچے ہی میں رہتا ہے۔ یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے، کس کے کوچے میں رہتا ہے؟ اپنے محبوب کے کوچے میں۔ اس شعر کے مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں کہ محبوب یعنی کہ دنیا کا مجازی محبوب، یا حقیقی محبوب بھی لیے جا سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ شعر ایک پرندے کی مثال ہوتا ہے، ایک آزاد خواب کی طرح ہوتا ہے کہ جیسی اس کی تعبیر کی جائے، جیسی اس کی تشریح کی جائے، اسی جانب اڑنے لگتا ہے وہ شعر۔ حقیقی معنوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ بار بار مسجد جاتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ایک نماز سے واپس آتے ہیں، پھر دوسری نماز پہ جاتے ہیں، اس طرح 5 بار آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس کو حقیقی محبت میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اردو شاعری میں عام طور پہ مجازی معنی ہوتے ہیں، ہم اسی کو تشریح میں لیتے ہیں۔
اس شعر میں شاعر روایتی انداز میں محبوب سے مخاطب ہے کہ میں تیرے کوچے سے اپنا تعلق توڑ کر جاتا ہوں، لیکن پھر لوٹ کر وہیں آ جاتا ہوں۔ یہ میرے بس میں نہیں کہ میں اس تعلق کو مستقل ختم کر دوں۔ اگرچہ محبوب کے کوچے میں اسے ذلت اور رسوائی ہی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس ذلت کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے کہ وہ وہاں لوٹ کر نہ جائے۔ اس لیے اگر وہ صبح وہاں سے لوٹ آتا ہے تو شام پھر اسی کوچے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اردو کی روایتی شاعری میں یہ موضوع بہت عام ہے، یعنی محبوب کی یہ خواہش کہ وہ محبوب کے کوچے میں ہی ساری زندگی گزار دے۔ یعنی ہر عاشق چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے کوچے سے آنا جانا لگا رہے، گزرتا رہے۔ یہ تمام روایتی شاعری میں یہ جملے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور اگر نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کر کے کمنٹ میں وجہ ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی بات پسند نہیں آئی۔ شکریہ۔